الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کورس انسانیت میں سب سے افضل انسان کی زندگی کے بارے میں اس کورس میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہم ابھی تک صلح حدیبیہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک لمحے میں سبق ہے، پیغام ہے، جسے ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا۔ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ پرامن طریقے سے، شانتی کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، طواف کیا، سر مڈایا اور قص کرایا۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ خواہش بھی تھی آپ کی اور صحابہ کی کہ عمرہ کرنے کا موقع ملتا، لیکن قریش نے پریشان کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے یہ موقع نہیں مل سکا تھا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں، اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، صحابہ سے آپ نے اس خواب کا ذکر کیا کہ ہم عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوگوں میں اعلان کر دیا گیا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے مکہ کے لیے نکل گئے۔ اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لے رکھا تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ عمرہ میں بھی جانور ساتھ میں لے کر جایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس لیے لے رکھا تھا تاکہ لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ ہم صرف اور صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن کے ساتھ مکہ آئے ہیں تاکہ عمرہ کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ آئے، احرام باندھا اور آگے نکلے۔ اسفان پہنچے تو آپ کے کسی جاسوس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ قریش آپ سے جنگ کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو گویا کہ ادھر قریش نے جنگ کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی، ہم صرف ایک ہی ارادے سے آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ صاف ہے کہ ہم مکہ میں جائیں گے، عمرہ کریں گے اور پھر لوٹ کر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب مشورہ کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تو عمرہ کے ارادہ سے آئے ہیں، کسی سے الجھنے نہیں آئے، اور اگر الجھنے کی کوئی کوشش کرے گا تو ہم اس کی خیریت لیں گے۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے ہیں۔ وہیں پر قریش کے کئی نمائندے، کئی ایسے لوگ آتے ہیں جن سے بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی سے بات نہیں بن پاتی ہے۔ ان نمائندوں میں سے ایک عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ کر کے جو صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق دیکھا، صحابہ جس محبت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کر رہے تھے، اس منظر کو دیکھا، تو قریش کے پاس جا کر کے عروہ بن مسعود ثقفی نے رپورٹ پیش کیا۔ کہا کہ لوگوں، میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن اللہ کی قسم آج تک میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کے ماننے والے اس سے ایسی محبت کرتے ہوں جیسی محبت محمد کے ساتھی محمد سے کرتے ہیں۔ وہ انہیں کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس کی تعمیل کے لیے وہ دور پڑتے ہیں، وضو کرتا ہے تو اس کا پانی حاصل کرنے کے لیے سب پر بازی لے جاتے ہیں، اور جب بات کرتا ہے تو اپنی آواز بالکل دھیمی کر لیتے ہیں، اور اس کے رسپیکٹ میں
اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ اس نے جو شکل پیش کی ہے اسے قبول کر لو اور اس کو مکہ آ کر کے عمرہ کر لینے دو۔ لیکن قریش کو عروہ کی بات پر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا سفیر بھیجا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم صرف اور صرف ایک ہی ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم مکہ آئے ہیں تاکہ عمرہ کر سکیں، یہ یقین دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ ہم اپنا سفیر، اپنا آدمی قریش کے پاس بھیجتے ہیں، وہ جا کر کے ہمارا پیغام قریش کو پہنچائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کام کے لیے چوائس کیا، جو آپ کے داماد تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے لیڈروں نے روک لیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے، آپ عمرہ کر لیں، لیکن ہم سب کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اکیلے تو عمرہ نہیں کر سکتے، ہم سب ایک ساتھ 1400 کی تعداد میں آئے ہیں، ہم ایک ساتھ عمرہ کریں گے اور ایک ساتھ یہاں سے لوٹ کر جائیں گے، ہمارا ارادہ اور کچھ نہیں ہے، بس عمرہ کا ارادہ ہے۔ یہ سن کر کے قریش نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک لیے گئے۔ ادھر صحابہ کے بیچ یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بات کی، صحابہ کرام کو خطاب کیا اور کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے جب تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان۔ اس میں بنیادی طور پر یہ بیعت تھی کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں تو ہم ان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، اور ہم اس وقت تک یہاں سے ٹل نہیں سکتے جب تک کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے۔ جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح میں یہ آیت کریمہ اتار دی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ 1400 صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، گویا کہ ان سب صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ بن گیا کہ یہ سب جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ قریش کو جب اس کی خبر ملی کہ صحابہ یہ ایگریمنٹ طے کر چکے ہیں، آپس میں اتفاق کر چکے ہیں کہ وہ خون کا بدلہ لیں گے، حالانکہ یہ افواہ تھی، تو یہ سن کر کے ان کے اوپر ایک طرح سے رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے صلح کے لیے حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب حضرت سہیل بن عمر آ رہے تھے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنا کہ سہیل آ رہے ہیں بات کرنے کے لیے، تو اس نام سے نیک فال لیا۔ یہاں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بدفعلی ہماری شریعت میں غلط ہے۔ کوئی آدمی جا رہا تھا، کسی آدمی کا چہرہ دیکھ لیا، اس سے کچھ لوگ برا فال لیتے، پتہ نہیں کس کا میں نے چہرہ دیکھ لیا، غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدفعلی لینا شرک ہے۔ برا فال کسی بھی طریقے سے، نہ نمبر سے، نہ دن سے، نہ کسی بھی چیز سے لینا جائز ہے ہماری شریعت میں۔ ہاں، نیک فال لینا اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سہیل بن عمر صلح کرنے کے لیے ایلچی بن کر کے آتے ہیں تو سنا کہ سہیل آ رہے ہیں، تو سہیل نام یہ سہل سے نکلا ہوا ہے،
جس کے اندر آسانی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنتے ہی کہا قد سہل امرکم، تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ لمبی گفتگو ہوئی اس سے سہیل بن عمر سے، اور اخیر میں 4 باتوں پر اتفاق ہوا۔ کیا وہ باتیں تھیں؟ سب سے پہلے نمبر پر، اس سال آپ لوگ مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، 3 دن تک مکہ میں ٹھہرے رہیں، اس بیچ آپ کے ساتھ کوئی ہتھیار نہ ہوگا، تلوار بھی ہوگی تو میان میں ہوگی، صرف آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ملے گی، اور اس سال نہیں اگلے سال آ کر کے آپ عمرہ کریں گے، 3 دن رہ کر کے آپ چلے جائیں گے، پہلی شرط۔ دوسرا دفعہ اس کا تھا کہ دونوں فریق میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی، 10 سال کے لیے شانتی پر ہم سمجھوتا کرتے ہیں۔ تیسری شرط تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگریمنٹ میں داخل ہو جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہتا ہے ہو سکتا ہے، یعنی دوسرے قبائل بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیف بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں، یا قریش کے حلیف بننا چاہیں تو قریش کے بھی حلیف بن سکتے ہیں، ان کے ساتھ میں آ سکتے ہیں۔ چوتھی شرط تھی کہ قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا اسے قریش کے حوالے کرنا ہوگا، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں جائے گا قریش اسے مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ مطلب اگر قریش سے کوئی آدمی اسلام قبول کر کے مدینہ آنا چاہتا ہے تو مدینہ والوں کو، مسلمانوں کو اسے قریش کے حوالے کرنا ہوگا، اور اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی اسلام سے پھر کر کے قریش کے پاس جانا چاہتا ہے تو مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ یہ جو شرط تھی بہت سخت شرط تھی، چنانچہ ابھی صلح کے دفعات لکھے ہی جا رہے تھے کہ قریش کے ایلچی سہیل بن عمر کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیریاں گھسیٹتے ہوئے پہنچ گئے۔ ابو جندل سہیل بن عمر کے بیٹے ہیں، سہیل بن عمر کفر کی طرف سے سمجھوتا کرنے کے لیے آیا ہے، اور ان کے بیٹے مسلمان ہو چکے ہیں۔ قریش ان کو اسلام لانے کے جرم میں یہ سزا دے رہے تھے کہ ان کے پیر میں بیریاں ڈال دے رکھی تھی۔ ذرا سوچئے کیسی کیسی سزائیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ منت کرنے لگے کہ ہمیں قریش کے ظلم و ستم سے بچا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے کہا کہ دیکھو ابھی صلح نامہ لکھا نہیں گیا ہے، ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو، وہ مدد طلب کر رہے ہیں، مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس پر سہیل بن عمر تل گیا، تب تو ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، سمجھوتا کرنا ہے تو ابو جندل کو ہمارے پاس ہی رہنے دینا ہوگا، اگر ابو جندل چاہیے تو سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جب ضد کیا سہیل بن عمر نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل صبر کرو، ثواب کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے جیسے کمزور مسلمانوں کے لیے جلد ہی آسانی پیدا فرمائے۔ یہ نبی کی زبان تھی جن کو وحی آتی تھی۔ برکیف صلح ہو چکی ہے، 4 دفعات آپ نے سن لیے ہیں۔ صلح کا ایگریمنٹ جب طے ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لوگ اٹھیے اور اپنے اپنے جانور ذبح کر لیجئے، بال مڈوا لیجئے، کیونکہ اب گویا کہ اسی پر عمرہ کو ختم کر دینا ہے اور عمرہ کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ مگر کوئی صحابی ابھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر سر جھکانے کے لیے صحابہ تیار ہیں، یہاں تک کہ ابھی آپ نے سنا کہ عروہ بن مسعود ثقفی جا کر کے کیسا بیان دے رہا ہے قریش کے پاس، لیکن یہی صحابہ ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، کوئی صحابی حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چوتھی شرط تھی مسلمانوں پر بہت سخت تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی پھر جاتا ہے تو قریش کے حوالے اسے کرنا ہوگا۔ تو یہ تو نارمل سی بات ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی پھرنے والا تھا ہی نہیں،
لیکن اگر قریش سے کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ مدینہ نہیں جا سکتا، اس کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا، گویا کہ ہم اس کو ستائیں گے، اس کے اوپر ظلم کریں گے، اس کے اوپر اتیاچار کریں گے۔ تو یہ شرط جو ہے نا مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا، پھر بھی کوئی صحابی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے ساتھ تھیں اس سفر میں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے مشورہ لینے کے لیے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے خاص حالات میں مشورہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی پیارا مشورہ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کچھ مت کیجیے، آپ پہ خود اٹھیے، اپنا جانور ذبح کیجیے، اپنے بال حلق کرا لیجیے اور کسی سے کچھ مت کہیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرنا تھا کہ صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور ذبح کر لیا ہے، بال بڑوا لیا ہے، تو صحابہ بھی اٹھتے ہیں، اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، اپنے بال حلق کرا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کے اندر اتنا غصہ تھا کہ جذبات سے بے قابو ہو کر کے کتنے لوگوں کے سر کٹ گئے جب سر حلق کرا رہے تھے۔ تو برکیف یہاں پر ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ نازک حالات میں اپنی بیویوں سے، اپنے گھر والوں سے مشورہ لینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آخر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ مسلمانوں کے غم کی 2 وجہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں عمرہ کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، ہم تو اسی ارادے سے آئے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مکہ جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں اور پھر نکل جائیں گے۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ صلح میں برابری نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اتنا احساس ہوا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے بحث کرنے کے لیے۔ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا کہ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ ہاں بالکل۔ کہا تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کیا، کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتار دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، 4 دفعات ہیں، ان میں سے چوتھا دفعہ اتنا سخت ہے کہ سب لوگ پریشان ہیں، اور اللہ نے کہا کہ کھلی فتح، جی ہاں کھلی فتح۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو کھلی فتح مبین قرار دیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے انہیں سنایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو، اس سمجھوتے کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ اس سے ان کے دل کو سکون ملا اور وہ پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ میرے بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ صلح حدیبیہ جیت کیسے ثابت ہوئی، کیسے کھلی فتح ثابت ہوئی؟ جی ہاں، صلح کے بعد دعوت کو پھیلنے اور پھولنے کا موقع ملا۔ اب تک جنگ کی وجہ سے حالات کیا تھے کہ جنگ کے حالات میں تھے تو لوگ ایک دوسرے سے دور تھے اور غلط فہمیاں بھی جنگ کے دنوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ صلح ہونے کے بعد لوگ ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ قریش کے لوگوں نے مدینہ کے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنی، ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے، پھر انہوں نے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں سنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے لیڈران قریش کے ان دنوں میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے قریش کے بڑے بڑے لیڈران ایسے ہی وقت اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے کہا تھا کہ قریش نے
اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ پھر اہم فائدہ کیا ہوا اس سے صلح کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک الجھے ہوئے تھے قریش کے ساتھ، بلکہ قریش نے الجھا رکھا تھا۔ جب 10 سال کے لیے صلح ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ بادشاہوں کو دعوتی خطوط بھیجیں، اسلام کا پیغام پہنچائیں بادشاہوں کو، کیونکہ اسلام تو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ بادشاہوں تک جب اسلام کا پیغام پہنچے گا تو ان کے انڈر میں جو لوگ ہیں وہ اسلام کو جانیں گے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے بعد قریش کے فتنے سے مطمئن ہو گئے تو آپ کو موقع ملا کہ اس دین کی عالمگیریت کو، وشو ویاپک دین کو پوری دنیا تک پھیلایا جائے۔ اب تک محدود پیمانے پر اسلام کا پیغام عام کیا جا رہا تھا، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور امیروں کو خطاب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب بھیجا بادشاہوں کے نام، ان خطابات میں سے ایک خطاب ہے حبش کے بادشاہ کے نام، نجاشی کے نام۔ نجاشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور اپنی دوہری ذمہ داری یاد دلائی۔ جب اس کے پاس یہ خط پہنچا تو نجاشی نے اس خط کو اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت کے نیچے اتر آیا۔ اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، اس کا قصہ ہم جان چکے ہیں، ابھی تک حبشہ ہی میں تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ دوسرا جو خط تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسکندریہ اور مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اسلام لاؤ محفوظ رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی 2 الفاظ خطوط میں لکھتے تھے عام طور پر، کہ اسلام لاؤ محفوظ رہو گے، دنیا میں بھی محفوظ رہو گے، آخرت میں بھی محفوظ رہو گے، ہر اعتبار سے محفوظ رہو گے۔ جب یہ خط مقوقس کو ملا تو اس نے خط کی عزت کی اور اسے ہاتھی کے دانت کے ڈبے میں رکھ کر کے اس پر مہر لگا دیا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکا۔ تحفے میں اس نے ماریا اور سیرین 2 لونڈیاں بھیجی تھی۔ تیسرا خط جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام بھیجا۔ جب یہ خط کسریٰ کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے اسے پھاڑ دیا، چاک کر دیا اور کہا سختی کے ساتھ، میرے رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ خسرو پرویز جیسے آج کا امریکہ کہہ لیجئے، سختی کے ساتھ اس خط کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت کو برباد کر دے۔ اور ہوا بھی ویسا ہی، اسی کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بادشاہت پر قبضہ کر لیا۔ چوتھا جو خط تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کے پاس بھیجا، روم کے بادشاہ قیصر کے پاس۔ قیصر کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ عرب کا کوئی آدمی ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے تو اس کو بلا لاؤ۔ اس نبی کے بارے میں وہ تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ محمد آخر ہیں کون اور کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اتفاق سے قریش کے لیڈر ابو سفیان، جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابو سفیان کچھ لوگوں کے ساتھ روم گئے تھے، تو ابو سفیان کو بلایا گیا ہرقل کے دربار میں، قیصر کے دربار میں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے، سوالات بہت اہم ہیں اس لیے ان کو سنیے۔ سوالات کیا تھے؟ کہا کہ اچھا یہ جو نیا نبی پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ خاندان تو اچھا ہے، اونچے خاندان کا ہے۔ کہا کہ پہلے کسی نے کیا تمہارے ملک میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پوچھا کیا اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔
پوچھا کہ کیا اس کو فالو کرنے والے امیر ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ غریب لوگ ہیں۔ پوچھا کہ کیا اس کو فالو کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ بڑھ رہی ہے۔ پوچھا کہ کیا کوئی اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھرتا بھی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسی مثال نہیں ہے، سچ بول رہا تھا، جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم نے اس دعویٰ سے پہلے اسے جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اس نے پوچھا کہ کیا کبھی اس نے وعدہ خلافی کی؟ ابو سفیان یہاں پر ہلکا سا کھسکتا ہے، کہا کہ ابھی تک تو وعدہ خلافی نہیں کیا ہے، لیکن اب صلح میں ہم لوگ چل رہے ہیں، چونکہ حدیبیہ کی صلح کے بعد ہی کا یہ ماجرا تھا نا، تو اس نے کہا کہ اب ہم صلح میں چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ کیا کرتے ہیں۔ آخری سوال تھا، تمہاری ان سے جنگوں کا نتیجہ کیا رہا؟ اس نے کہا کہ کبھی ہم جیتتے ہیں اور کبھی وہ جیتتے ہیں۔ پھر کہا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ جواب اس نے جب سنا تو اس نے کہا کہ واقعی وہ نبی برحق ہے، اور اخیر میں بہت پتے کی بات کہی۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کی زحمت کرتا، اس سے ملاقات کرتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھو کر کے اس کو پیتا، یعنی اس کے دونوں پاؤں دھوتا، احترام میں، رسپیکٹ میں۔ ابو سفیان نے جب یہ جواب سنا تو باہر آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت آگے جا چکا ہے۔ طنز کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اس سے تو بنو اسفر کے رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے بادشاہوں اور حاکموں کے نام خط لکھا، جیسے دمشق کے امیر کے نام خط لکھا، امیر بصرہ کے نام خط لکھا، یمامہ کے بادشاہ کے نام خط لکھا، بحرین کے بادشاہ کے نام خط لکھا، عمان کے بادشاہ جیفر اور اس کے بھائی کے نام خط لکھا۔ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو سراہا لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ صرف امیر بصرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرکارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط لے کر کے گئے تھے قتل کر دیا تھا۔ یہ نہایت گھٹیا حرکت تھی جو اس نے کی تھی بصرہ کے امیر نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت غصے کا اظہار کیا، اور یہی واقعہ بعد میں جنگ موتا کا سبب بنا تھا، جس کو ہم بعد میں انشاءاللہ جانیں گے۔ اب ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ صلح حدیبیہ سے بہت اہم سبق ہمیں ملتا ہے۔ سب سے اہم جو سبق یہاں پر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو جذبات میں آنے کے بجائے سنجیدگی سے اپنے ویژن کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ اس صلح کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس حوالے سے کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی پلاننگ کو سمجھ رہے تھے۔ صحابہ کرام اس پلاننگ کو نہیں جان رہے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے اعتراض کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کا تقاضا تھا کہ اعتراض کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پلاننگ کے ساتھ میں یہ سمجھوتا کیا تاکہ اسلام کا پیغام باہر ملکوں تک بھی پہنچ سکے۔ ایک دوسرا سبق یہاں پر یہ ملتا ہے کہ جہاں تک ایک مسلمان کے لیے آسان ہو، خون خرابے سے بچ کر کے پرامن طریقے سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام دین امن ہے، اور اسلام امن چاہتا ہے، اسلام خون خرابہ نہیں چاہتا۔ یہاں پر سب سے اہم جو سبق ہم پاتے ہیں صلح حدیبیہ کے اندر وہ یہ ہے کہ وعدہ کی پابندی کی جائے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے دفعات لکھوا رہے ہیں، اسی بیچ ابو جندل جو ایک نیو مسلم ہیں آ جاتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں کہ ہمیں آپ دیکھیے کس حالت سے دو چار ہیں، ہمیں قبول کر لیجئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایگریمنٹ کر چکے تھے، ایگریمنٹ کے دفعات لکھے جا رہے تھے، اور سہیل بن عمر نہیں مان رہا تھا، کہا کہ کوئی بات نہیں، ایگریمنٹ کو فائنل کرو اور اللہ تعالیٰ اے ابو جندل تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ ایک اہم اور آخری جو میسیج صلح حدیبیہ سے ملتا ہے وہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو عورتیں پائی جاتی ہیں ان عورتوں سے بھی مشورہ لینا چاہیے۔ کتنے لوگ جہالت کی بنیاد پر عورتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ لینا ہو اپنے حساب سے فیصلہ لے لیا، نہیں، اپنے گھر کی عورتوں سے مشورہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، سارا قضیہ رکھتے ہیں، اور واقعی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ ہوتا ہے بہت ہی مناسب مشورہ ہے، اور اس مشورے کی بنیاد پر الجھتا ہوا مسئلہ سلجھ جاتا ہے۔ تو اس ناحیہ سے عورتوں سے مشورہ لینا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں غزوہ خیبر کی طرف۔ غزوہ خیبر کیوں ہوا؟ صلح حدیبیہ کے بعد قریش کی حرکت بالکل ٹوٹ چکی تھی، اور مسلمان ان کے شر سے بہرحال محفوظ ہو چکے تھے، کیونکہ 10 سال کے لیے صلح ہو چکی تھی۔ رہے غطفان کے لوگ، جو آپ نے جنگ خندق کے موقع سے سنا تھا کہ 6,000 کی فوج لے کر کے آئے تھے، تو کن لوگوں کے بہکانے پر یہ فوج لے کر کے آئے تھے؟ یہ یہود کے بچے ہیں، خیبر کے یہودیوں نے بہکایا تھا۔ 20 لوگ گئے تھے، کہاں؟ مکہ گئے تھے، مکہ کے مشرکین کو اکسایا تھا، غطفان کے قبائل کو اکسایا، پھر مدینہ میں آ کر کے بنو نذیر کو اکسایا، بنو قریظہ کو اکسایا، تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں۔ تو خیبر کے یہودیوں نے قریش کو، غطفان کو اور سارے قبائل کو غزوہ خندق میں جمع کر لیا تھا۔ یہ خیبر کے ہی یہودی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو بھی خیانت پر آمادہ کیا تھا، جبکہ عین جنگ کی حالت میں غزوہ خندق کے موقع سے مسلمان تھے۔ یہ خیبر کے لوگ ہی تھے جو مسلمانوں کو اکساتے رہتے تھے اور خود جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بھی بنا لیا تھا۔ کس نے؟ خیبر کے یہودیوں نے۔ یہ مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ خیبر میں اکٹھا ہو کر یہ لوگ انڈے بچے دے رہے تھے۔ کسی قوم کی شرارت جب حد سے بڑھ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ اسٹریٹجی اپناتے تھے کہ اس کو تیاری کرنے کا موقع دینے سے پہلے اس کے اوپر حملہ کرتے تھے، تاکہ انہیں تیاری کرنے کا موقع نہ ملے اور وہ تیار ہو کر کے ہم پر حملہ نہ کرے۔ اس ناحیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ بنو نذیر کے خیبر کے لوگوں کی خبر لی جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کی خبر لینے کے لیے فوج تیار کی، 1400 صحابہ کو ساتھ لیا، وہی 1400 صحابہ جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پہنچے تو صبح کا وقت تھا۔ خیبر کے لوگ کھیت میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسلامی فوج کو دیکھا تو بھاگتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خربت خیبر، اللہ اکبر، خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنظرین۔ اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات خیبر کی سیما میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں،
کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو رات بھر صحابہ کرام جو نیکیوں کے رسیہ تھے اسی فکر میں رہے کہ پتہ نہیں کل کون ایسا خوش نصیب ہوگا جس کو یہ سمان ملے گا، جس کو یہ اعزاز ملے گا، جس کو یہ رسپیکٹ ملے گا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام اکٹھا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، علی کدھر ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں بلا لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنے منہ کا لعاب لگایا اور دعا فرمائی۔ اللہ کی شان کہ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو، گویا کوئی تکلیف ہی نہ رہی۔ یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کا موقع ہے، اور ابھی ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع سے بھی سنا کہ عروہ بن مسعود الثقفی قریش کو جا کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے انسان ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی لے کر کے لوگ اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کا لعاب لگاتے ہیں اور ان کی بیماری جاتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں برکت تھی، آپ کے پسینے میں برکت تھی، آپ کی تھوک میں برکت تھی، آپ کے کپڑے میں برکت تھی، آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہر چیز میں برکت تھی۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اب کسی انسان کے اندر ذات میں برکت نہیں، اسی لیے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق یا ابو بکر یا عثمان یا علی یا بعد کے ادوار میں کسی سے برکت حاصل نہیں کی۔ اب اگر کوئی آدمی کسی مولانا سے برکت حاصل کرتا ہے، ان کے جوٹے سے، ان کے کپڑے سے، تو یہ جہالت ہوگی، یہ نادانی ہوگی، دین کا صحیح تصور نہ رکھنے کی وجہ سے ایسا وہ کرے گا۔ اب ذات میں برکت نہیں ہے، اب چیزوں میں ضرور برکت ہے، جیسے کھجور میں برکت ہے، جیسے جگہ میں برکت ہے، خانہ کعبہ مبارک ہے، مسجد نبوی مبارک ہے، مسجد اقصی مبارک ہے، برکت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں وہ لعاب لگایا تو ٹھیک ہو گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دیا اور کہا کہ اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو۔ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم تمہارے ذریعہ اللہ تعالیٰ اگر ایک آدمی کو ہدایت دے تو یہ تمہارے لیے عرب کے ریڈ کلر کے اونٹوں سے بہتر ہے۔ عرب کے ریڈ کلر کے اونٹ بہت اہمیت رکھتے تھے، جیسے آج مرسیڈیز یا پراڈو گاڑیاں ہیں جن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کلر کے اونٹ کی اہمیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے ایک آدمی کا ہدایت یاب ہو جانا عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ خیبر کی آبادی دو علاقوں میں بٹی ہوئی تھی اور ہر علاقے میں کئی قلعے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے قلعہ نعیم کے پاس گئے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کو رد کر دیا اور اپنے بادشاہ مرحب کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے خیبر کا بادشاہ مرحب میدان میں آیا، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا، لیکن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اور مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب سے مقابلہ کر رہے تھے، اور اس وقت یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ، میں وہ آدمی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ اس کے بعد مرحب کے اوپر وار کیا، یہاں تک کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قلعہ نعیم بھی فتح ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے دوسرے قلعہ صعب بن معاذ کا رخ کیا، جس پر زوروں کا رن پڑا، اور اس طریقے سے اس پر بھی مسلمان قبضہ جما لیے۔ پھر قلعہ زبیر کو مسلمانوں نے فتح کیا، اس کے بعد قلعہ ابئی کو فتح کیا، ایک ایک کر کے سارے قلعوں کو فتح کرتے گئے۔ اسی طریقے سے قلعہ نزار کو سب سے اخیر میں مسلمانوں نے فتح کیا۔ تو یہ سارے قلعے فتح ہو گئے۔ اب تک کہ خیبر کا آدھا حصہ فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں نے دوسرے حصے کا رخ کیا۔ بات یہ تھی کہ جو قلعہ فتح ہوتا تھا یہود اس سے نکل جاتے، اور جو قلعہ فتح نہیں ہوا تھا اس میں پناہ لے لیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیبہ علاقے کی گھیرا بندی کی تو 14 دن تک یہ گھیرا بندی جاری رہی۔ یہودیوں کو جب تباہی کا یقین ہو گیا کہ اب ہم نہیں بچ سکتے اور مسلمانوں سے لڑائی نہیں کر سکتے، تو صلح کے لیے وہ راضی ہو گئے، سمجھوتا کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرط منظور کر لی، اور شرط اس طور پر منظور کی کہ خیبر سے تمہیں نکل جانا ہے، تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی، تمہارے بال بچے بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ خیبر کے تئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فیصلہ تھا نا، آپ غور کریں کہ کیسی شرارت کی تھی خیبر والوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ان کو نکال دیتے ہیں، لیکن خیبر آنے کے بعد بھی جنگ خندق میں سارے دشمنوں کو اکٹھا کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کر رہے تھے، بعد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو ان کو صرف معافی نہیں کرتے، بلکہ ان کے بال بچے بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بس تم خیبر سے نکل جاؤ۔ پہلے تو یہ سمجھوتا ہوا تھا، لیکن خیبر والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش یہ کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں خیبر ہی میں رہنے دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب منظور کر لی، اس شرط کے ساتھ کہ خیبر کی زمین ان کے حوالے کر دی جائے، اور خیبر کی جو کھیتی ہوگی اس سے کھیتی کا آدھا حصہ یہودی رکھیں گے اور آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ چنانچہ اسی شرط کے ساتھ صلح ہو گئی۔ اس غزوے میں خیبر کے سردار حوی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قید کر کے لائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے مشورے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان سے شادی کر لی۔ اس طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بن گئی۔ آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی اتنی غداری اور بے وفائی کے باوجود کیسے ان پر احسان کیا اور خیبر میں رہنے کا ان کو موقع دیا۔ ان احسانات کے نتیجے میں اب تو کم سے کم شرارت سے رک جانا چاہیے تھا، لیکن ان کی بے وفائی ہی سامنے آتی ہے۔ وہ اپنے محسن کے قتل کی پلاننگ کرتے ہیں۔ پلان کے مطابق ایک یہودی عورت جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زہر آلود گوشت پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو پسند تھا، اس لیے اس میں زیادہ زہر اس نے ملایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک ٹکڑا چبایا، لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ فوراً زینب کو بلایا گیا، یہ یہودیہ تھی، اس سے پوچھا گیا، اس نے اقرار کیا اور کہا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔
پوچھا کہ آخر ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے نجات مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے بتا دیا جائے گا۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اسے معاف کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے والوں میں حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک ٹکڑا نگل لیا تھا اور اسی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، شہید ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹکڑے کو کھانے کی وجہ سے ایک آدمی کی جان گئی ہے، اور اسلام انصاف پر مبنی دین ہے، پہلے تو معاف کر دیا تھا، لیکن جب جان گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ غزوہ خیبر سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ 4 اسباق کو دھیان میں رکھیے۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی تعداد پر بھی فتح عطا فرماتا ہے۔ خیبر کے یہودی بڑے چالو تھے، طاقتور تھے، قلعوں میں بسے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پہ بھی جیت حاصل کر لی۔ دوسرے نمبر پر ہمیں یہاں پر سبق ملتا ہے کہ دشمن پر فتح پانے کے بعد بھی مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اور دشمن کون ہیں؟ مدینہ میں آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا، خیبر گئے تو وہاں سے قریش کے پاس جا کر کے اکساتے ہیں، بنو غطفان کو اکساتے ہیں، اور سب کو ملا کر کے 10,000 کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ خیبر والے ہی تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح پا لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ ایک تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جنگ کا مقصد اسلام میں یہ قطعاً نہیں ہوتا، اور یہ بات نوٹ کیجیے، اسلام میں جو غزوات ہیں ان کو جنگ نہیں کہا جائے گا، وہ جہاد ہے، وہ غزوہ ہے جو ظلم کے خلاف عمل میں آتا ہے۔ اور آج کی جو جنگیں ہیں یہ خود ظلم کے لیے ہوتی ہیں، تو جہاد جو ہوتا ہے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں اگر اپنے کسی لیڈر کو سریہ وغیرہ کے لیے بھیجتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ تاکید کرتے تھے سب سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب بھیج رہے تھے جھنڈا دے کر کے تو کہا کہ تم خیبر کے میدان میں جا کر کے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اسلام قبول کر لیتے ہیں، جھگڑا ختم، اور تمہارے ذریعے اگر ایک آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ ایک آخری جو نقطہ یہاں پر سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ عورت نے زیادتی کی تھی، زہر دینے کی کوشش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، لیکن جب ایک انسان کی جان جاتی ہے تو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کے حوالے کی تھی اور آدھا حصہ ان کو مسلمانوں کے حوالے کرنا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر گئے بیت المال کے لیے، وہاں کی کھیتی کی چیزیں لانے کے لیے، تو عبداللہ بن رواحہ سے یہودیوں نے ریکویسٹ کرنا شروع کیا کہ ہمارے اوپر زیادتی نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا؟ لا یمنعنی حبی لرسول اللہ وبغضی منکم ان اعدل فیکم۔ دیکھو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور تم سے بغض رکھتے ہیں، لیکن اس بغض کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر کے خیبر کے یہودیوں نے کہا تھا بہذا قامت السماوات والارض، اسی انصاف کی وجہ سے آسمان اور زمین کی بادشاہت قائم ہے۔ غزوہ ذات الرقا، غزوہ ذات الرقا کا نام غزوہ ذات الرقا کیوں پڑا؟ اس لیے کہ اس غزوے میں ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام کو چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں پھٹ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے پاؤں پر چیتھرے اور پٹیاں باندھ لی تھی، اور رقا کا معنی ہوتا ہے چیتھرا،
ذات الرقا چیتھروں والا، تو اس ناحیہ سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقا پڑ گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے شر سے مطمئن ہو گئے تو اب تیسرا بادو تھا، کون؟ جو غزوہ خندق میں بنو غطفان 6000 فوج لے کر کے آیا تھا۔ تو بنو غطفان جو تھے نا، یہ اصل میں بدو لوگ تھے، نجد کے علاقہ میں خیموں میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو ہرایا جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان کو دھمکایا جائے، ان کو ڈرایا جائے، کیونکہ وہ بدو لوگ تھے اور خیموں میں رہتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ اسی ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں 400 یا 700 صحابہ کے ساتھ نجد کے علاقے میں گئے۔ مقام نخل پہنچے تو بنو غطفان کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کا سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ اس غزوے کو ذات الرقا کہا جاتا ہے۔ اس غزوے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کر کے آ رہے تھے تو ایک واقعہ پیش آیا، اسی لیے اس غزوے کی تاریخ میں کچھ اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے۔ اس غزوے سے واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ٹھہرتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں، صحابہ بھی ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، بکھر گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے اور اسی درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی اور آرام سے سو گئے۔ ایک دیہاتی آیا، تلوار سونت لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہوئے نہایت ہی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، من یمنعک منی، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اللہ۔ نہ جانے اس لفظ میں کون سی طاقت تھی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے کہتے ہیں من یمنعک منی، بتاؤ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ کا احسان، آپ کا کرم، آپ رحم کریں گے تو میں بچ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے سے پہلے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ نہ آپ سے جنگ کروں گا اور نہ جنگ کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن عہد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اب جو اپنی قوم میں گیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہارے یہاں ایک اچھے انسان کے پاس سے آ رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا ان کی اچھائی کی گواہی دے رہی تھی اور آج بھی ان کی اچھائی کی گواہی دیتی ہے، یہاں تک کہ امریکہ سے ایک کتاب چھپتی ہے دی 100 مائیکل ایچ ہارٹ کی۔ اس کتاب میں مائیکل ایچ ہارٹ 100 آدمیوں کی زندگی کے بارے میں لکھتا ہے جنہوں نے پوری دنیا پر سب سے زیادہ اثر ڈالا۔ 100 آدمیوں کا چوائس کر کے کتاب لکھتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان 100 لوگوں میں پہلا نمبر کرسچن ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہی پوری دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب انسان ٹھہرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ عمرۃ القضاء، ابھی ہم نے صلح حدیبیہ میں کیا سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح میں یہ طے کیا تھا کہ اس سال آپ لوگ چلے جائیے، اگلے سال آئیے، آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اگلے سال آپ لوگ آئیے گا اور مکہ میں 3 دن رکیے گا اور اس بیچ آپ عمرہ کر کے جائیے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری کے محرم میں خیبر فتح ہونے کے بعد اسی سال
خیبر سن 7 ہجری میں فتح ہوا، محرم کے مہینے میں، اور ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلتے ہیں۔ ذوالحلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہاں احرام باندھا، لبیک پکارا اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ احرام میں آنے کے بعد تلبیہ پکارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسجد حرام پہنچے، طواف شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، طواف کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے بھی اپنے داہنے کندھے کھول رکھے تھے، داہنے کندھے کھول کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ مشرکین نے جو پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے، آپس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یثرب کے لوگوں کو بخار نے کمزور کر رکھا ہے، طنز کر رہے تھے صحابہ کرام پہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے 3 چکروں میں دوڑ لگائیں تاکہ مشرکین پر تمہاری طاقت ظاہر ہو سکے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بالکل ایسا ہی کیا، طواف کے پہلے 3 چکروں میں تیزی سے دوڑ لگائی۔ چنانچہ یہ دور آج بھی طواف کا حصہ ہے۔ طواف قدوم میں پہلے 3 چکروں میں ہمیں تیزی سے دوڑ لگانا ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نے طواف کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفا اور مروہ کی سعی کی، بال منڈوایا اور طواف مکمل کیا۔ 3 دن تک مکہ میں ٹھہرے رہے، اس کے بعد مدینہ لوٹ کر آ گئے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی معلومات کی جانچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ کس ہجری میں پیش آیا؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ کس ہجری میں پیش آیا؟ 6 ہجری میں، بہت اچھا۔ بیعت رضوان کس واقعے کی بنیاد پر لی گئی؟ ہاں، صلح حدیبیہ میں چونکہ یہ خبر پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لیا کہ ہمیں یہاں سے ٹلنا نہیں ہے جب تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ بہت اچھا۔ آگے، صلح حدیبیہ کی وہ شرط کیا تھی جو مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی؟ مکے کے قریش کے لوگ جب اسلام قبول کریں گے اور مدینہ آئیں گے تو مسلمان جو ہے ان لوگوں کو لوٹا دینا، اور مدینہ کے جو مسلمان قریش کے طرف مکہ آئیں گے ان کو مکے والے واپس نہیں لوٹائیں گے مدینہ۔ ہاں، تو اس میں ایک طرح سے بہت گر کر کے صلح ہو رہی تھی، اس لیے صحابہ کرام کے لیے یہ صلح سخت معلوم ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، آپ حالات کو سمجھ رہے تھے، اس لیے آپ نے اس حالت میں بھی صلح کیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صلح کے موقع پر کیا سبق دیتا ہے؟ یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں وعدہ کی پابندی کرنی چاہیے، اور ہم یہ بھی اس سے سیکھتے ہیں کہ اسلام میں صبر کی بہت اہمیت ہے۔ انسان کو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، حکمت سے ویژن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لینا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، نازک حالات میں عورتوں سے مشورہ لینے کی اہمیت کس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے؟ صلح حدیبیہ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ قربانی کریں اور اپنے بال کٹوائیں، جی جی، تو صحابہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے پوچھا تو ام سلمہ، سب سے پہلے آپ جائیں، جی آپ جائیں، جانور ذبح کریں اور پھر بال کٹوائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ٹکٹ کر کے تیار ہو گئے۔ جی بالکل، بہت اچھا۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن نے صلح حدیبیہ کو کیا کہا؟ کیا قرار دیا صلح حدیبیہ کو؟ فتح مبین، کھلی فتح قرار دیا۔ جی، صلح حدیبیہ کو کھلی فتح قرار دیا۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ جی، پھاڑ دیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ کہ صحیح تھا، اس کے بعد
بعد ان کے بیٹوں نے ان کو قتل کر ہاں دیا. اس کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کیا اور حکومت پر قبضہ جما لیا. جی. ہرقل روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے تحقیق کے بعد کیا کہا؟ یعنی اس نے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور کہا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا. لیکن بہرکیف اس کے جو آس پاس کے لوگ تھے اس کے بہکاوے میں آ کر کے وہ اسلام قبول نہ کر سکا. غزوہ خیبر کا پس منظر کیا تھا؟ وجہ کیا بنی غزوہ خیبر کے لیے؟ یعنی خیبر کے یہی یہود ہیں جو مدینہ میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی گرانے کی پلاننگ کی تھی، اس لیے ان کو خیبر کی طرف نکال دیا گیا تھا. پھر خیبر جا کر کے سارے عرب قبائل کو اکٹھا کر کے جنگ خندق میں لاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ کر رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ والوں کو سبق سکھائیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی پلاننگ کر رہے تھے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کی. اگلا سوال ہے خیبر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور اس میں کون شامل ہوئے؟ اس میں وہی صحابہ شامل ہوئے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دینے سے پہلے کیا کہا تھا؟ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. جی جی. خیبر کا وہ کون سا مشہور قلعہ اور بادشاہ تھا جسے حضرت علی نے شکست دی تھی؟ اس کا نام تھا قلعہ ناعم، اور اس بادشاہ کا نام تھا مرحب، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کس نے کی تھی؟ یہودی عورت. جی ایک یہودی عورت نے یہ کوشش کی تھی، زینب اس کا نام تھا. جی. خیبر کے یہودیوں کے ساتھ صلح کن شرطوں پر ہوئی تھی؟ وہ لوگ رہے اور ان کی کھیتیوں میں سے آدھا مسلمان ہوتے تھے. ہاں، ابتدائی شرط یہ تھی کہ یہودی خیبر سے نکل جائیں، لیکن جب خیبر کے یہودیوں نے گزارش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہیں ہم کو یہیں رہنے دیا جائے، اور اس بات کے لیے راضی ہو گئے کہ زمین کی جو پیداوار ہوگی، پھلوں اور پیداوار میں سے آدھا ہم آپ کو دیں گے اور آدھا ہم رکھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اسی پر اتفاق ہو گیا. غزوہ ذات الرقاع کس کے خلاف اور کیوں پیش آیا؟ بنو غطفان کے خلاف، کیونکہ خیبر کے یہودیوں نے بنو غطفان کو بھی اکسایا تھا اور 6000 فوج لے کر کے آئے تھے غزوہ خندق میں. تو یہ اصل میں بدو لوگ تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ ان کو ڈرایا جائے کہ بعد میں اس طرح کی حرکت نہ کرے. اس کے لیے غزوہ ذات الرقاع پیش آیا تھا. اور غزوہ ذات الرقاع کو ذات الرقاع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ اس میں چلنے کی وجہ سے ان کے پیر پھٹ گئے تھے، تو چیتھرے وغیرہ اپنے پیروں میں باندھے تھے، اس ناحیہ سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا. آخری 2 سوالات ہیں. اس غزوے کے دوران درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے کیا واقعہ پیش آیا؟ ایک بدو شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت لیٹے تھے اپنی تلوار درخت پہ لٹکائے تھے، وہ بدو شخص اپنے ہاتھ میں وہ تلوار لے کر بولتا ہے کہ اب تمہیں مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ. یہ سنتے ہی بدو کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار پکڑ لے کر فرماتے کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو پھر وہ بدو نے فرمایا کہ آپ بہت رحم دل ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیتے، کہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا. جی جی، بہت اچھا. عمرہ القضا کب ادا کیا گیا اور اس کی وجہ کیا بنی؟ 7 ہجری میں ادا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ. اور وجہ 1 سال کے لیے منع کر دیے تھے مکے کے لوگ عمرہ کرنے کے لیے، دوسرے سال عمرہ کرنے کے لیے بتائے تھے.
इसीलिए वो साल 7 हिजरी में वो लोग उम्रा करें. उम्रा की, बहुत अच्छा. अच्छा, इसमें 3 चक्करों के अंदर मर्दों के लिए रमल की सुन्नत कहाँ से आई? मक्के के लोग कहने लगे कि ये देखो साहबा कराम कमजोर हो गए, तो ये कहने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम को बोले कि आप लोग 3 चक्कर जो है तेज करिए, तेज चलिए. हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ में ये सुन्नत भी आज तक पाई जाती है. बहरकैफ़ ये कुछ बातें थीं जो आज सीरत के इस कोर्स में अर्ज़ की गई हैं. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन. अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और आप सबसे गुजारिश है कि ये एपिसोड्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और यूट्यूब पर अपलोड भी किए जा चुके हैं. आप सब ये एपिसोड्स सुनिए. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दुनिया के सबसे अफजल इंसान की सीरत है, और ये हमारे लिए आइडियल हैं, नमूना हैं. उनकी ज़िंदगी को हम अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें. यही दरअसल इसका मकसद है, इस कोर्स का मकसद है. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा को अपनी ज़िंदगी में उतारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन.